جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں ہمارے سارے ناظرین سامعین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر فرمائیں، ہماری ویڈیوز کو بھی شیئر فرمائیں اور لائک بھی فرمائیں۔ ماشاءاللہ جس طرح آپ سارے جانتے ہیں کہ بچوں کا کل کا سبق تھا مرد کا مسنون کفن کیا ہے، یہی پڑھا سر؟ ماشاءاللہ جی لبیک۔ کیا تھا جی مرد کا مسنون کفن؟ بتاؤ جی، کون بتانے والا ہے؟ سارے بتانے والے ہیں آج، چلیں کون بتائے گا؟ جی عظیم بتائیں آپ۔ عظیم کے عزین، عزین شہزاد جی، اور دوسرا ٹھیک ہے، شاباش، ویل ڈن۔ مرد کا سر مسنون کفن تھا، 3 کپڑے تھے، ایسا ہی ہے جی؟ ایک تھا لفافہ جس کو کہتے ہیں چادر، بڑی چادر۔ دوسرے نمبر پہ تھا ہاں ازار، اس سے چھوٹی چادر۔ تیسرے نمبر پہ تھا قمیص، یعنی کہ کفنی۔ اور کل والے سبق میں بتا بھی دیا تھا کہ کس طرح مردے کو پہنانا ہے، بتا دیا تھا نا؟ سب سے پہلے لفافے کو بچھائیں گے زمین کے اوپر، یا جو بھی چارپائی ہوتی ہے جس پہ مردے کو ڈالتے ہیں۔ پھر نہلانے کے بعد، اب جب مردے کو نہلا لیتا ہے بندہ، فوراً نہیں ڈالنا چاہیے کفن کے اوپر، کیونکہ کفن جو ہے وہ گیلا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو کسی کپڑے کے ساتھ، صاف ستھرے کپڑے کے ساتھ میت کو پہلے خشک کر لینا چاہیے، اور پھر ایک چادر، ظاہری سی بات ہوتی ہے جو بندے جو ستر عورت ہے، مقصد بندے کی شرمگاہ جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ڈالی جاتی ہے پہلے، جب کفن یعنی پہنا دیا جاتا ہے پھر وہ چادر کھینچ لی جاتی ہے۔ تو طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، بہرحال جی یہ تو تھا مرد کا مسنون کفن۔ اب ہے عورت کا، یعنی کوئی عورت، کیا کس کو کہتے ہیں عورت؟ آنٹی کو کہتے ہیں کہتا ہے عورت آنٹی کو کہتے ہیں، یعنی عورت کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ چلو لڑکی کو، ہاں جی، جس طرح لڑکا لڑکی یا عورت مرد۔ ہاں جی، تو عورت کے لیے جو مسنون کفن ہے نا سر، وہ ہے 5 کپڑے۔ کتنے؟ 3 تو یہی ہیں جو کل بتا دیے گئے تھے، لفافہ، ازار اور قمیص۔ 2 اس سے زیادہ ہیں۔ ہاں جی، چلو سوال لکھ لیں پہلے۔ سوال ہے جی آپ کا، کل تھا مرد کا مسنون کفن، آج جی سر کیا لکھا سوال؟ عورت کا مسنون کفن کیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ مسنون کفن کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو کیا ہے جی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کفن کی شرعی حیثیت دیکھی جائے، یعنی شرعی طور پر کیا ہے، تو کفن پہنانا بھی جس طرح نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، تو کفن پہنانا بھی فرض کفایہ۔ اب ہاں کفن کے 3 درجے ہیں پھر، ایک ہوتا ہے کفن ضرورت، ایک ہوتا ہے کفن کفایت، اور ایک ہوتا ہے یہی سنت جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اب اگر کسی کے پاس یعنی یہ 3 کپڑے یا 5 کپڑے نہیں ہیں تو پھر کیا بھی مردے کو دفنانا ہی نہیں ہے؟ نہیں، اگر کسی کے پاس یعنی جو کفن کفایت ہے وہ مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں، یعنی وہ سنت تو نہیں ہوگا لیکن وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کفن ضرورت، یعنی نہ 2 کپڑے ہیں، نہ 5 ہیں، نہ 3 ہیں، بلکہ ایک ہی کپڑا پڑا ہے،
تو ایسی صورت میں بھی وہ پہنایا جا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں۔ اگر تو آپ کے پاس سارا کچھ ہے، مال بھی ہے، نان و نفقہ بھی ہے، یا بعض کا آج تو ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، تو رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ کفن لے کے آتے ہیں، کفن دفن کا اہتمام وہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اب تو مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کفن ضرورت، ایک ہوتا ہے کفن کفایت، اور ایک ہوتا ہے کفن مسنون، جس کا میں نے لکھ دیا، کل پڑھایا اور آج بھی وہی پڑھنے والے ہیں۔ اگر کفن مسنون، عورت کے 5 کپڑے، مرد کے 3۔ عورت کے جو 2 زیادہ ہیں وہ ہیں، ایک ہے سینہ بند اور ایک ہوتی ہے اوڑھنی۔ اوڑھنی کہتے ہیں چادر کو جس کے ساتھ عورت کے بالوں کو چھپایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 زیادہ ہیں۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ عورت کے 5 کپڑے ہیں، 3 وہی جو مرد والے ہیں، 2 زیادہ ہیں، ایک سینہ بند ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے اوڑھنی، چادر ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب کسی کے پاس اگر 5 نہیں ہیں، یا مرد فوت ہوا 3 نہیں ہے، 2 ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کفن کفایت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر عورت کے 5 ہیں، 5 نہیں ہیں، 3 ہیں، تو وہ بھی عورت کے لیے کفن کفایت ہے۔ ایک ہوتا ہے کفن ضرورت، یعنی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اتنا تو میسر ہو کہ جس کی وجہ سے جس کے ساتھ میت کے بدن کو ڈھانپا جا سکے، یہ ہے جی کفن ضرورت۔ سمجھ آئی بات؟ تو آج کل تو ایسا مسئلہ ہے نہیں، اب کفن ہر کوئی مسنون ہی پہناتا ہے، 3 کپڑے عورت کے لیے 5 کپڑے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ لیں جی، ٹھیک ہے سر۔ مرد کا کل آپ نے پڑھ لیا تھا، 5 کپڑے ہیں، عورت کے یہ 5 کپڑے ہیں، 3 تو وہی ہیں مردوں والے، 1 2 3، یہ نیا ہے اور یہ 5واں۔ تو اب یاد رکھیں، جس طرح کل بتایا تھا میں نے کہ مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی اپنا نہلائے گا اس کو، یا اس کو پھٹے پہ لٹائے گا، پھر نہلانے کے بعد پھر اس کو چارپائی پہ لٹائے گا، جو اپنا ہوگا نا، اپنے سے مراد بیٹا بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ احساس کرے گا مردے کا بنسبت دوسرے شخص کے جو باہر سے منگواتے ہیں۔ یعنی اب کوئی مرتا ہے تو باہر سے بندہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہمارے مردے کو نہلا دو، کون سا مشکل ہے؟ مردے کے غسل کا طریقہ بھی انشاءاللہ ان قریب آپ کو بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ اور حضور پاک نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس پہ کئی حدیثیں ہیں، اس پہ بھی، ہاں جی۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسے سمجھیں زندہ لوگوں کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بھی جس طرح زندہ لوگ کی، یعنی زندہ بندہ ہو، اس کی ہڈی کو توڑ دیا جائے، جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، مرنے والے کے کسی بھی اعضاء کو تکلیف پہنچانا، اسی طرح سمجھ لیں کہ زندہ بندے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں زندہ ہوں، مجھے چونڈی کو مارے گا، اس طرح کر کے کاٹے گا چونڈی، تو جتنی تکلیف مجھے ہوگی اسی طرح مردے کی بھی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب
اب آپ کسی کے ذہن میں سوال بھی آ رہا ہوگا کہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے جی، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں نا؟ یاد رکھیں مطلقاً پوسٹ مارٹم کرنا جائز نہیں ہے شرعاً، مطلقاً۔ کیا مطلب؟ اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں، یا دو بنا لیں صورتیں سر۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ نہ کرے کسی کو گولی لگ جاتی ہے، گولی، کسی کی لڑائی جھگڑے میں کوئی سر پھاڑا جاتا ہے، کلہاڑی مار دیتے ہیں، چھری مار دیتے ہیں، یا کسی بھی پتھر کے ساتھ، یا جس طرح بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کئی لوگ تو دفنا بھی دیتے ہیں، پہلے کیس بعد میں لگے ہوتے ہیں۔ پھر بعض اوقات قانونی جو ہمارا قانون ہے اس کے تحت پولیس والے یا ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے کنفرم نہیں ہو رہا کہ کس کی وجہ سے فوت ہوا ہے، یعنی وجہ کیا بنی ہے اس کی۔ ایسی صورت میں پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے کہ پتہ لگانے کے لیے بھی کس چیز کی وجہ سے، یا بعض اوقات کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز کھلا دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، زہر پلا دیتا ہے یا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس چیز کی وجہ سے بندے کی موت واقع ہوئی ہے، ایسی صورت میں پوسٹ مارٹم کروانا جائز ہے۔ اب جو دوسری صورت ہے اس میں جائز نہیں ہے، وہ جیسے میں نے پہلے بتایا، یعنی بعض لوگ پوسٹ مارٹم کرتے اس لیے ہیں کوئی چیز نکال لیتے ہیں بندے کی، وہ ہڈی نکال لیتے ہیں بطور نمونہ یا کسی آگے کسی جگہ استعمال کرنے کے لیے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس پہ بھی کافی ساری حدیثیں وارد ہیں، جس طرح وہی میں نے پہلے بتائی، ایک حدیث بتائی آپ کو کہ مردہ کی ہڈی کو توڑنا اسی طرح جس طرح زندہ لوگوں کی ہڈی کو توڑنا ہے، یعنی جس اعضاء کو بھی آپ تکلیف پہنچائیں گے ایسے سمجھے جس طرح زندہ لوگ کو آپ زندہ بندے کو تکلیف پہنچائیں گے اسی طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنا، قبر کے ساتھ ٹیک لگانا، مردے کو ایذا پہنچانا اور اس سب چیزوں سے منع فرمایا ہے، حدیثیں اس پر موجود ہیں۔ تو جب قبر کو ٹیک لگانے سے منع فرما دیا گیا یا قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرما دیا گیا تو چہ جائے کہ پوسٹ مارٹم کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے پھر؟ تو یہی وجہ ہے کہ پوسٹ مارٹم سے میت کو، مردے کو تکلیف ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے پوسٹ مارٹم کرنا یا کوئی چیز نکال لینا یہ جائز نہیں ہے۔ بس آپ اتنا ہی یاد رکھیں سر، آپ کا سبق ہوا ختم۔ سوال سن لیں، جواب سن لیں۔ عورت کا مسنون کفن کیا ہے؟ جی عورت کا مسنون کفن کتنے کپڑے ہیں جی؟ لفافہ، ازار، قمیص اور سینہ بند اور اوڑھنی۔ تو یہی ہے سر، کل انشاءاللہ ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔